بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں کہ اماں رضیہ گوبر کے آبلے بیچا کرتی تھی، لیکن جب گاؤں میں سوئی گیس آنے لگی تو گاؤں والوں نے اماں رضیہ سے آبلے لینا چھوڑ دیے۔ اماں رضیہ کے چھوٹے چھوٹے بچے جب بھوک سے بےحال ہوئے تو اماں رضیہ انہیں پانی پلا کر روزہ رکھوا دیتی، اور جب بچے بھوک میں روتے بلبلاتے تو وہ ان کے پیٹ پر چھوٹے چھوٹے پتھر باندھ دیتی اور خود سارا دن آبلے بیچنے کے لیے دور ایسی جگہ نکل جاتی جہاں سوئی گیس نہ تھی۔ لیکن پھر بھی حالات بہت زیادہ تنگ رہے اور غربت دن بدن بڑھتی چلی گئی۔ حالات کو دیکھتے ہوئے اور بھوک سے بلبلاتے بچوں کو دیکھ کر اماں رضیہ کا کلیجہ پھٹنے لگا، تو زندگی میں پہلی مرتبہ سیٹھ کے پاس زکوٰۃ لینے گئی تو وہاں پڑوس کی عورتوں نے شور مچا دیا کہ یہ خود کماتی ہے، یہ کسی بھی طرح سے زکوٰۃ کی حقدار نہیں۔ اماں رضیہ روتی ہوئی جب گھر آئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ بچے اماں رضیہ سے کہتے، کیا اب ہم کبھی کھانا نہیں کھا سکیں گے؟ کیا ہمیں یوں ہی بھوکا رہنا پڑے گا؟ کیا ہمارا کوئی خدا نہیں ہے؟ یا ہم نے کون سا ایسا گناہ کر دیا کہ ہم پیٹ بھر کر روٹی بھی نہیں کھا سکتے؟ بڑے بیٹے کی بات سن کر اماں رضیہ نے گہری سانس خارج کی تھی۔ بیٹے کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر اماں رضیہ کہنے لگی کہ نہیں بیٹا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، وہ ہمیں کبھی بھی اس حال میں ہمیشہ نہیں رکھے گا، بلکہ ہمیں اس آزمائش پر شکر ادا کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں اور ہمارے لیے رزق کے دروازے کھول دے۔ بچے اپنی اماں کی بات سن کر خاموش ہو چکے تھے۔ 2 روز سے وہ بھوکے تھے، بالکل ہی کمزور ہو چکے تھے۔ سانس لیتے تو کڑکڑاہٹ کی آواز باہر سنائی دیتی۔ بار بار بھوک سے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے، کہتے کہ اماں ایسا لگتا ہے جیسے پیٹ میں کوئی چیز چبھ رہی ہو، بہت درد ہوتا ہے، اب تو لگتا ہے جیسے ہمارا جسم ہی ہمیں کاٹ کر کھا جائے گا۔ چھوٹی بیٹی نے کہا کہ اماں مجھ سے تو چلا نہیں جا رہا۔ اماں رضیہ جانتی تھی کہ جب پیٹ میں کچھ نہ ہو تو کیسے چلا جا سکتا ہے۔ بچوں کی بات سن کر اماں رضیہ کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنے بچوں کو کھانے کے لیے اپنے جسم کا گوشت کاٹ کر دے دے۔ آخر وہ کس کے سامنے ہاتھ پھیلاتی؟ پڑوس والوں نے بھی اب ہاتھ اٹھا دیے تھے، لوگ اسے دیکھ کر منہ پھیر لیتے۔ اماں رضیہ کو وہ وقت یاد آنے لگا جب اس کے بچے پیٹ بھر کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ اس کے گھر میں ہر چیز موجود تھی، بچوں کو یوں بھوک کے لیے بلکنا نہیں پڑتا تھا۔ اماں رضیہ کی تو عادت ہی نہیں تھی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی، بلکہ وہ اپنی محنت سے کھاتی اور کماتی تھی۔ مگر اب اپنے بچوں کو اس حالت میں دیکھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اماں رضیہ کا یہی معمول ہوا کرتا تھا کہ وہ ناشتہ بنایا کرتی تھی۔ اس کے 3 بچے اس کے پاس موجود تھے۔ گرما گرم پراٹھے اتار کر وہ اپنے بچوں کو دے رہی تھی، جو مزے سے کھانا کھا رہے تھے۔ بچوں کو کھانا کھلا کر اس نے انہیں وہیں چھوڑا اور خود اپنے پاس موجود ایک بالٹی لے کر گھر سے باہر نکل آئی تھی۔ اس کا رخ اب اس کھلے میدان کی طرف تھا جہاں پر لوگ اپنی گائیں اور بھینسوں کا فضلہ پھینک دیا کرتے تھے۔ یہی تو اماں رضیہ کا کام تھا۔ صبح صبح وہ اس میدان میں نکل آتی اور پھر بالٹیوں میں بھر بھر کر وہ فضلہ گھر لے آتی، پھر گائے کے گوبر کے وہ آبلے بنایا کرتی۔ اس کے گھر کی بیرونی اور اندرونی دیواریں گائے کے اوکلوں سے بھری ہوئی ہوتی تھیں، جس کی وجہ سے اکثر لوگ اس سے گھن کھاتے تھے۔ کوئی بھی پڑوس کی عورت اس کے گھر نہیں آتی تھی، کوئی کام ہوتا بھی تو باہر سے ہی آواز دیا کرتے۔ ان کا کہنا تھا کہ اماں رضیہ تیرے گھر سے تو گائے بھینسوں کے گوبر کی ہر وقت بدبو آتی رہتی ہے، نہ جانے تو کیسے رہ رہی ہے، ہم تو یہاں سے گزرے بھی تو جی مت لانے لگتا ہے۔ اماں رضیہ بڑی ہی کم گو اور خوش مزاج قسم کی خاتون تھی۔ مسکرا کر کہتی کہ بس یہی میری روزی روٹی کا ذریعہ ہے، اللہ پاک کا خاص کرم ہے جو اس نے یوں میری روزی روٹی لکھی ہے۔ کیا ہوا جو میرے گھر سے پاتھیوں کی وجہ سے بدبو آتی ہے؟ میرے بچے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتے ہیں، میرے لیے یہی کافی ہے۔ جو ابلے دیوار پر سوکھ چکے تھے، اماں رضیہ نے وہ ابلے اتار کر اپنے پاس ایک بڑے سے لکڑی کے بنے تھال میں رکھے۔ تب تک اس کے بچے تیار ہو چکے تھے۔ 3 بچوں کو وہ سرکاری سکول میں پڑھا رہی تھی۔ خود تو وہ کوئی پڑھی لکھی نہ تھی، شوہر بھی ایک حادثے میں وفات پا چکا تھا۔ اس کے بعد سے اماں رضیہ نے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے کی بجائے خود محنت کی تھی، اور یوں وہ اپنا اور اپنے بچوں کا گزر بسر کر رہی تھی۔ بچوں کو سکول بھیجنے کے ساتھ ہی وہ سارے آبلے ایک بڑے سے تھال میں رکھ کر گاؤں میں جا کر مخصوص آواز میں لوگوں کو بلانے لگی۔ جیسے ہی گاؤں کے کچے گھروں میں رہنے والے اماں رضیہ کی آواز سنتے تو دوڑے دوڑے باہر نکل آتے۔ کوئی 50 روپیہ دیتا تو کوئی 100،
कोई 150 रुपया देकर आबले ले लेता। अम्मा रजिया इतने ओपले हमें दे दो, अम्मा रजिया इन्हें वो ओपले दे देती और फिर आगे बढ़ जाती। यूं ही इसका गुजर बसर हुआ करता था। ये गांव अभी भी पुरानी तर्ज पर ही बना हुआ था। बहुत कम ही ऐसे मकान थे जो पक्के थे। इस गांव में चौधरी और सेठ किस्म के लोग भी रहते थे, जो कि बड़ी बड़ी हवेलियों कोठियों में रहते थे, जबकि बाकी सब मतवस्त तबके से ताल्लुक रखते थे। कच्चे मिट्टी से बने घर थे। सिलेंडर तो सिर्फ अमीर लोगों की ही पहुंच में था। बाकी सभी लोग तो अभी तक लकड़ियां जलाया करते थे। जिनके पास लकड़ियां जलाने के भी पैसे न हुआ करते, वो सस्ते में अम्मा रजिया से ओबले खरीद कर अपना खाना वगैरह इन पर बनाया करते थे। पिछले 2 साल से अम्मा रजिया का यूं ही गुजर बसर हो रहा था। इसने अच्छी खासी रकम भी जमा कर ली थी। फजूल खर्च भी नहीं थी, बस घर में सब्जियां उगा रही थी, वही उतार कर बच्चों को ज़्यादातर पका कर दिया करती। इस तरह इसकी बचत भी हो रही थी और वो बच्चों को पढ़ाई के खर्चे भी इतने पैसों से पूरे कर रही थी। अम्मा रजिया को लगा था कि वो सारी ज़िंदगी यूं ही गुजार देगी, तब तक इसके बच्चे भी बड़े हो जाएंगे और कुछ काम काज करके 2 वक्त की रोटी खाने लगेंगे। मगर इसे कहाँ खबर थी कि अभी इसकी किस्मत ने एक और पलटा खाना है। उस रोज़ अम्मा रजिया जब थाल सर पर रखे गली गली में जाकर सदाएं बुलंद कर रही थी कि तभी अचानक उसे एक बड़ी सी गाड़ी में लोग नजर आए, जिन्होंने कुछ मखसूस किस्म का लिबास पहन रखा था, सर पर टोपी रखी थी। साथ मौजूद गाड़ी में बड़े बड़े पाइप थे। सर पर अम्मा रजिया जब ओपलों का थाल लिए गुजरी तो वहां मौजूद लोगों की बातें सुनने लगी। इसके दिल में तजस्सुस सा उभरने लगा था। आखिर ये बड़े बड़े पाइप और ये मशीनरी किस लिए थी? क्या होने वाला था इस गांव में? जैसे ही वो इस गाड़ी के पास से गुजरी तो वहां पर मौजूद एक शख्स कहने लगा कि माई, अब ये ओपले बेचना छोड़ दो, लोगों के बुरे दिन गए, अब तो ये गांव भी तरक्की करने वाला है। अम्मा रजिया कुछ समझी नहीं थी। कहने लगी कि क्या मतलब इस तरक्की से? मेरे ओपले बेचने का क्या जोड़ है? अरे मेरे ओपले से ही तो घर का चूल्हा जलता है। पूरे गांव में सिर्फ मेरे ही ओपले मशहूर हैं। लोग इन्हीं पर अपना पूरे दिन का खाना पीना करते हैं। इस बात पर वो शख्स कहने लगा, बस अम्मा रजिया, आज से तो तुम्हारा धंधा बंद, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं और सुई गैस इस गांव में आ चुकी है। जैसे ही सुई गैस के पाइप लगे तो फिर मीटर लगना भी शुरू हो जाएंगे। बेहतर है कि तुम अपने लिए कोई और नौकरी ढूंढ लो। जैसे ही ये बात अम्मा रजिया ने सुनी तो एक पल को खामोश हो चुकी थी। इसे तो गोया अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। अगर ऐसा हो जाता तो फिर इसका क्या होता? इसकी तो रोजी रोटी बंद हो जानी थी। वो बड़ी परेशान हो चुकी थी। बड़े बुरे दिल के साथ आज वो गली गली में जाकर सदाएं लगा रही थी। आज तो इसके सारे ओबले बिक चुके थे, लेकिन पूरे गांव में ये बात फैल चुकी थी कि गांव में गैस आ चुकी है। हर कोई खुश था। बस सबकी यही तमन्ना थी कि जल्द अज जल्द सारा काम मुकम्मल हो और फिर वो लोग भी गैस का मीटर लगवा लें, क्योंकि ना धुएं का झंझट और ना ही बर्तन काले होंगे। जैसे ही गैस के मीटर लगना शुरू हुए, लोगों ने ओपले लेना भी कम कर दिए थे। चंद हफ्तों में ही आधे गांव में गैस के मीटर लग चुके थे। उस रोज जब घर घर जाकर अम्मा रजिया ओपले बेचने लगी तो लोगों ने आगे से ये कहकर लेने से इनकार कर दिया कि हमने तो अपने मिट्टी के चूल्हे कब के तोड़ दिए हैं, क्योंकि हमारे घर में अब गैस लग चुकी है। अम्मा रजिया यह सुनकर थोड़ी परेशान सी हुई थी। आज तो इसके पास इतने पैसे भी नहीं आ सके थे कि वो इन पैसों से कोई राशन ही खरीद सकती। इस कदर परेशानी का आलम बढ़ा के वो जाए नमाज बिछा कर बैठ गई। अल्लाह ताला के हुजूर दुआ करने लगी कि ये कैसा तरक्याती काम इस गांव में होने जा रहा है। बेशक कई लोगों के लिए ये सहूलत लेकर आएगी, लेकिन मेरा क्या? मेरी तो रोजी रोटी ही ये गाय के ओबले बेच कर थी। अगर लोग सुई गैस लगवा लेंगे तो लोगों के चूल्हे तो जल पड़ेंगे, लेकिन मेरा चूल्हा तो बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। मेरे बच्चे क्या खाएंगे? मुझे तो कोई और हुनर भी नहीं आता। मेरे बच्चे भी छोटे छोटे हैं, आखिर मैं इन्हें क्या खिलाऊंगी? इतना कहते हुए अम्मा रजिया ज़ारो कतार बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोने लगी थी। अब तो ये आलम था कि सारा का सारा दिन अम्मा रजिया गांव में घूमती रहती, मगर कोई भी इससे ओपले नहीं खरीदता था। उल्टा इसे अब झिड़कने लगे थे कि एक मर्तबा बता चुके हैं कि हमें नहीं खरीदने, फिर क्यों रोज़ तुम हमारे दरवाजे पर आकर दरवाज़ा खटखटाने लगती हो? ये सुनकर अम्मा रजिया खामोश हो चुकी। उस रोज़ जब वो घर गई तो इसके पास सिर्फ 10 रुपए मौजूद थे। इसके बच्चे अपनी माँ को देखकर कहने लगे कि अम्मा, आज तुम सब्जी नहीं लाई, आज हम क्या खाएंगे? ओपलों का थाल भी बिल्कुल जूं ही भरा हुआ है। क्या बाकी लोगों ने भी अब लेना छोड़ दिए हैं? अम्मा रजिया बच्चों की बात का क्या जवाब देती? इसने गहरी सांस खारिज की और सारे ओपले वही घर के सहन में रखकर एक जानिब को बैठ गई। न जाने अब आगे क्या होने वाला था। घर में सूखी रोटी बची पड़ी थी जो इसके बच्चों ने
کئی روز پہلے یوں ہی ضائع کر دی تھی، لیکن اب وہی روٹی انہیں بہت قیمتی لگ رہی تھی۔ بچے کہنے لگے کہ اماں یہ روٹی ہم کھا لیں، بہت بھوک لگ رہی ہے، برداشت نہیں ہو رہی۔ اماں رضیہ نے اپنے بچوں کے منہ سے جب یہ الفاظ سنے تو فوراً ان کے سر پر بوسہ دے کر کہنے لگی کہ نہیں بچوں، تم یہ روٹی کیسے کھا سکتے ہو؟ یہ تو اتنے روز کی ہے، میں نے سکھانے کے لیے باہر رکھی ہوئی ہے کہ اسے بھی بیچ کر کچھ پیسے لے لوں گی۔ تم لوگ یہ کھاؤ گے تو بیمار پڑ جاؤ گے۔ ٹھہرو، میں پڑوس سے کھانا مانگ کر لاتی ہوں۔ اماں رضیہ اٹھی اور پڑوس کا دروازہ کھٹکھٹانے لگی۔ سامنے ہی گھر میں رہنے والی ریحانہ کے دروازے پر دستک دی تو کچھ دیر بعد وہ باہر نکل آئی۔ اماں رضیہ اس سے بڑے ہی رازدارانہ انداز میں کہنے لگی کہ آج میرے اوپلے نہیں بکے، تم جانتی تو ہو پورے گاؤں میں گیس لگ چکی ہے اور کوئی بھی مجھ سے اب گوبر کے اوبلے نہیں لے رہا۔ میرے بچے بھوکے ہیں، 1 روپے کا بھی آج منافع نہیں ہوا۔ مجھے کیا تم تھوڑا بہت کھانا میرے بچوں کے لیے دے سکتی ہو؟ ریحانہ نے یہ سنا تو کہنے لگی کہ ہاں ہاں بہن، کیوں نہیں، میں ابھی تمہارے لیے کھانا لے آتی ہوں۔ یہ سن کر رضیہ خوش ہو چکی تھی۔ اس روز تو اسے ریحانہ کے گھر سے تھوڑا بہت کھانا مل گیا تھا، مگر اب روز روز وہ کس کے دروازے کو دیکھتی رہتی؟ بچے پیٹ بھر کر کھانا کھا چکے تھے، مگر اماں رضیہ سوئی نہیں تھی۔ ساری رات وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہی اور دعا کرتی رہتی کہ اس کا یہ کام یوں ہی بنا رہے، ورنہ میرے بچے تو بھوک سے بلک بلک کر مر جائیں گے۔ اسکول والے فیس بھی مانگ رہے تھے، مگر پیسے ہی نہ تھے کہ فیس ادا کی جاتی۔ ابھی رمضان آنے میں 1 ہفتہ باقی تھا، مگر اس سے پہلے ہی اماں رضیہ نے کچھ سوچا اور اپنے بچوں سے کہنے لگی کہ بیٹا رمضان آ چکا ہے، اس لیے اب ہمیں روزے رکھنے چاہیے۔ بچے کہنے لگے کہ اماں رمضان آنے میں تو ابھی کافی وقت پڑا ہے، مگر اماں رضیہ کہنے لگی کہ نہیں، اگر ہم شعبان کے بھی روزے رکھیں گے تو اللہ تعالی ہم سے راضی ہوگا۔ وہ بچے ابھی بہت چھوٹے تھے، مگر اپنی ماں کی بات سن کر وہ حامی بھر چکے تھے۔ اگلے روز فجر کے وقت اماں رضیہ اٹھی اور کچھ بچا ہوا کھانا اپنے بچوں کو کھلا دیا۔ خود وہ بھوکی ہی رہی تھی، صرف پانی ہی پیا تھا۔ پھر سارا دن اوپلے لے کر گاؤں میں نکل آئی۔ اس نے اب دوسرے گاؤں کا بھی رخ کر لیا تھا، مگر صرف اکا دکا گھروں نے ہی اس سے اوپلے خریدے تھے۔ شام ہو چکی تھی جب وہ گھر پہنچی تھی۔ ان پیسوں سے اس نے تندور سے روٹی خریدی اور پھر گھر آئی تھی۔ وہ پیسے اتنے نہ تھے کہ وہ آٹا خرید سکتی۔ گھر پہنچی تو اس کے بچے اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ 2 دن میں ان کا رنگ بالکل زرد پڑ چکا تھا۔ خوشیاں تو جیسے ان کے چہروں سے زائل ہو چکی تھی۔ بھوک تو سب کچھ گویا ان سے چھین ہی چکی تھی۔ اپنے بچوں کو یوں کونے میں ایک جانب کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو اس کا دل پسیج سا گیا۔ وہ اپنے بچوں کے پاس گئی اور اپنی گود میں بٹھا لیا۔ ان سے کہنے لگی کہ بیٹا تم لوگ ایسے کیوں بیٹھے ہو؟ کھیلو کودو، مٹی کے گھروندے بناؤ، کیوں اس قدر مرجھائے ہوئے ہو؟ بچوں نے یہ بات سنی تو سیدھا اپنا ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھ دیا۔ کہنے لگے کہ اماں بہت بھوک لگی ہے، سحری میں بھی کچھ خاص نہیں کھایا تھا، اب بھوک سے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں، تم کھانا تو لائی ہونا۔ اماں رضیہ نے اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ کہنے لگی کہ بس بیٹا، تھوڑا مشکل وقت ہے، اس کے بعد ہماری زندگیوں میں ایک مرتبہ پھر آسانی آ جائے گی۔ دیکھنا تم لوگ، سب کچھ پہلے جیسا ٹھیک ہو جائے گا۔ مغرب کی اذان ہوئی تو اس نے اپنے بچوں کو کھانا دے دیا تھا، صرف روٹی ہی تھی، پھر بھی بچے ٹوٹ پڑے تھے۔ تینوں بچے جب پیٹ بھر کر کھانا کھا چکے تو اس کے بعد ہی اماں رضیہ نے کھانا کھایا تھا۔ اس پر بھی وہ شکر ادا کرتی، یہی سوچنے لگی کہ اب آگے کیا کیا جائے۔ ہر گھر میں سوئی گیس آ چکی تھی۔ میٹر والے اماں رضیہ کے گھر بھی آئے تھے، مگر اس نے میٹر لگوانے سے فی الحال انکار کر دیا تھا، کیونکہ اس کے پاس جو اوپلے پڑے تھے وہ ضائع ہو جاتے۔ وہ سوچنے لگی تھی کہ اسے اب خود کے لیے کوئی اور کام ڈھونڈ لینا چاہیے۔ یہ گاؤں تو تقریباً غریبوں کا ہی تھا، جہاں پر ایک چودھری کا گھر بھی موجود تھا۔ اماں رضیہ اس روز ان کے گھر گئی تاکہ کوئی کام مانگ سکے۔ جھاڑو پونچھا اور صاف صفائی کرنا تو اسے آتا ہی تھا۔ اس نے اپنا سب سے صاف ستھرا جوڑا پہنا اور سفید دوپٹہ اپنے اوپر لپیٹ لیا۔ پھر بچوں کو سکول بھیجنے کے بعد وہ سیدھا چودھری کی حویلی میں آئی تھی۔ اول تو اسے کتنی دیر میں کڑکتی دھوپ میں کھڑا رہنا پڑا تھا، کیونکہ چودھرین اندر سو رہی تھی۔ جب وہ اٹھی تو اماں رضیہ کو اندر بلایا گیا۔ جیسے ہی اماں رضیہ لانچ میں داخل ہوئی اور جا کر رسمی سلام دعا کرنے لگی تو اگلے ہی پل چودھرین کے چہرے پر ناگواری آئی تھی۔ وہ اپنی ناک کے آگے دوپٹہ رکھ کر کہنے لگی، کہاں سے اٹھ کر آ گئی ہو تم؟ کتنی بدبو آ رہی ہے تم سے، نہاتی نہیں ہو کیا؟ ایسے لگ رہا ہے کہ گائے بھینسوں کا باڑا اپنے ساتھ اٹھا کر لے آئی ہو۔ اگلے ہی پل اماں رضیہ کا چہرہ زرد پڑا تھا۔ وہ شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ اس نے جو اپنا ہاتھ چودھرین سے مسافے کے لیے آگے بڑھایا تھا وہ پیچھے کر دیا اور ذرا جھجک کر کہنے لگی کہ بس ایسا کچھ نہیں ہے، میں بالکل صاف ستھری ہوں، آپ کے گھر میں نوکری مانگنے آئی ہوں، ہو سکے تو مجھے اس گھر میں کوئی کام دے دے۔
لیکن وہاں پر کام کرنے والی ہٹی کٹی ملازمہ آئی جو کہ چودھرائن کے ساتھ لگائی بجائی کرتی رہتی تھی۔ کہنے لگی کہ بی بی جی، اسے رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ارے آپ جانتی بھی ہیں یہ کیا کام کرتی ہے؟ یہ اپنے ان ہاتھوں سے پہلے تو جا کر کچروں سے گوبر اٹھاتی ہے، پھر اس گوبر کو اپنے ہاتھوں میں لے کر دیواروں پر ملتی ہے، پھر اس کے اوپلے اتار کر گھر گھر جا کر بیچتی ہے۔ کیا آپ اس کے گندے ہاتھوں سے اپنے گھر کا کام کروائیں گی؟ اتنا سننا تھا کہ چودھرائن اب اکائیاں لینے لگی۔ کہنے لگی کہ نکالو اس غلاظت کو میرے گھر سے، آئندہ کے بعد اس عورت کو گھر میں داخل نہ ہونے دینا۔ جس قدر تذلیل ہو سکتی تھی انہوں نے اماں رضیہ کی کر دی تھی، پھر دھکے دے کر اسے گھر سے بھی نکال دیا تھا کہ دوبارہ یہاں پر نظر بھی مت آنا، تم سے تو ہم اپنے کتے کو بھی نہ نہلوائیں۔ اماں رضیہ کو اپنا آپ کوئی اچھوت سا لگنے لگا تھا۔ اس نے اپنے کپڑوں کو اور پھر اپنے ہاتھوں کو سونگھا تو کسی طرح کی کوئی بدبو نہیں آ رہی تھی، یا پھر شاید یہ کام کر کر کے اس کے وجود میں ہی یہ بدبو بس چکی تھی۔ ایک گہری سانس خارج کر کے اس نے آسمان کی جانب دیکھا اور پھر چلتی ہوئی واپس گھر آ گئی۔ بچوں کو تو وہ روزانہ روزہ رکھوا ہی رہی تھی، سحری میں وہ ان کو پانی پلا دیا کرتی اور افطار میں وہ انہیں کہیں نہ کہیں سے تھوڑا بہت کھانا لا دیا کرتی، مگر بچے اب بہت زیادہ کمزور ہو چکے تھے، بھوک سے ان کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ رمضان کا مہینہ بھی شروع ہو چکا تھا۔ اس مہینے میں لوگ فطرانہ اور زکوٰۃ کا بھی اہتمام کرتے تھے۔ اماں رضیہ نے آج تک کسی سے زکوٰۃ اور فطرانہ نہیں لیا تھا، مگر اس مرتبہ اپنے بچوں کی خاطر وہ طے کر چکی تھی کہ وہ زکوٰۃ ضرور لے گی، آخر کو وہ بھی مستحق ہے، اس کے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں۔ اس روز جب گاؤں کے مستحق عورتوں کے پاس اماں رضیہ گئی اور جا کر ان سے زکوٰۃ کے متعلق پوچھا تو سب نے بتایا کہ گاؤں کا سیٹھ ہر سال رمضان میں زکوٰۃ دیتا ہے، بہت امیر کبیر ہے اور بڑا ہی اچھا انسان ہے۔ اماں رضیہ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اس مرتبہ سیٹھ کے پاس جا کر زکوٰۃ ضرور لے گی۔ اس نے پڑوس کی عورتوں کو نہیں بتایا تھا کہ وہ زکوٰۃ لینا چاہتی ہے۔ گھر کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی، گھر میں موجود چارپائیاں اور سامان تک اماں رضیہ نے بیچ دیا تھا۔ ان سے جو پیسے آئے تھے وہ کھانا خرید لاتی تاکہ اس کے بچے کسی نہ کسی طرح اپنا پیٹ بھر سکیں۔ آخر بھوک سے یہ نوبت بھی آ گئی کہ مجبوراً اماں رضیہ نے اپنے بچوں کے پیٹ پر پتھر باندھ دیے۔ پیٹ میں اس قدر درد کی ٹھیسیں اٹھ رہی تھی کہ برداشت کرنا محال تھا۔ اپنے بچوں کے پیٹ پر پتھر باندھ کر وہ انہیں یہی کہتی رہی کہ بیٹا قرآن پاک پڑھو، درود شریف پڑھو، اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا۔ بھوک سے بچے بے حال ہو چکے تھے، پانی پی پی کر تو ان کی طبیعت مزید خراب ہونے لگی تھی۔ روتے ہوئے اپنی ماں سے یہ کہتے کہ اماں کھانا لا دو، ہم مر جائیں گے۔ ہم نے تو سوچ رکھا تھا کہ بڑے ہو کر تیرا سہارا بنیں گے، مگر ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہت جلد ابا کے پاس جانے والے ہیں، کاش ابا ہمیں چھوڑ کر نہ جاتے۔ اماں رضیہ نے جب یہ سنا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، بچوں کو سینے سے لگا کر کہنے لگی کہ بیٹا ایسی باتیں مت کرو، جب تک میں زندہ ہوں تم لوگوں کو کہیں نہ کہیں سے کھانا ضرور لا کر دوں گی، بس تھوڑا سا صبر کرو، اللہ تعالی ہمارے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا۔ اس روز وہ ایک مرتبہ پھر اپنے اس پڑوسن کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹانے لگی تھی کہ مجھ سے اپنے گھر کا جھاڑو پونچھا کروا لو، کچھ بھی کام کرواؤ، بدلے میں مجھے کچھ پیسے دے دو، میرے بچے بھوکے ہیں، چاہے ایک وقت کا کھانا ہی دے دیا کرنا، میرے بچے کھا کر اپنا پیٹ بھر لیا کریں گے۔ مگر کسی کو بھی اماں رضیہ پر رحم نہیں آیا تھا۔ کہنے لگے کہ اگر تمہیں دے دیں گے تو خود کیا کھائیں گے؟ گاؤں کا آخری گھر بچا تھا جہاں کا دروازہ ابھی تک اماں رضیہ نے نہیں کھٹکھٹایا تھا۔ اس روز وہ چل چلاتی دھوپ میں چلتی ہوئی اس گھر تک بھی پہنچ گئی۔ بھوک سے اس کا برا حال تھا، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا۔ جا کر دروازے پر دستک دی تو اندر سے ایک مرد کی آواز آئی۔ اماں رضیہ نے اس کی منتیں کرتے ہوئے کہا کہ مجھے کچھ کھانے کو دے دے، میں کوئی بدکار نہیں ہوں بلکہ مجبور اور بے بس خاتون ہوں، سفید پوش ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، میں بڑی مجبوری کے تحت آپ کے در پر آئی ہوں، خدارا مجھے خالی ہاتھ مت لوٹائیں، بھلے ہی اپنا جھوٹا کھانا کھانے کو دے دے۔ اس شخص نے جب اماں رضیہ کو یوں تڑپتے دیکھا تو کہنے لگا کہ اندر آ جائیں، میں آپ کو ابھی کھانا دے دیتا ہوں۔ اماں رضیہ سمجھ رہی تھی کہ گھر میں کوئی خاتون بھی موجود ہوگی، مگر جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئی وہاں پر سوائے اس مرد کے کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ کچن میں گیا اور کھانا لے آیا۔ جیسے ہی کھانے کی ٹرے کی طرف اماں رضیہ نے ہاتھ بڑھایا تو اس شخص نے کھانے کی ٹرے پیچھے کر دی۔ کہنے لگا کہ تجھے کھانا چاہیے نا، کھانا تجھے ملے گا، بلکہ روز میں تیرے گھر کھانا دے جایا کروں گا، تیرے گھر میں ماہانہ راشن بھی ڈلوا دوں گا۔ اتنا سننا تھا کہ اماں رضیہ خوشی سے پھولے نہ سمائی، ہاتھ جوڑ کر اس کا شکریہ ادا کرنے لگی، مگر پھر وہ شخص جو کچھ بولا وہ سن کر اس کے ہوش اڑے تھے۔
کہنے لگا کہ بدلے میں تمہیں روز رات کو یہاں میرے پاس آنا پڑے گا، تم میری خواہشات کو پورا کرو، میں تمہارے بچوں کا پیٹ بھرتا رہوں گا۔ یہ الفاظ کسی تھپڑ کی طرح اماں رضیہ کے منہ پر لگے تھے۔ وہ وہاں سے غصے کی حالت میں بغیر کھانا لیے واپس گھر آ گئی تھی۔ اسی روز پتہ چلا کہ آج سیٹھ گاؤں کے مستحق افراد میں زکوٰۃ دے گا۔ وہ اپنے بچوں سے وعدہ کر کے گئی کہ وہ کچھ نہ کچھ ضرور لے کر آئے گی۔ وہاں پر اس گاؤں کی کئی عورتیں موجود تھیں جو کہ سبھی غریب اور مستحق تھیں۔ اماں رضیہ کو جب وہاں پر دیکھا گیا تو ان خواتین کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ جیسے ہی اس نے سیٹھ سے کہا کہ میں بیوہ ہوں، میرے بچے یتیم ہیں، ہم نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا، بچے پیٹ پر پتھر باندھ کر بیٹھے ہیں، آپ خدارا ہماری مالی امداد کر دیں۔ مگر اس سے پہلے کہ سیٹھ کچھ کہتا، اس کی پڑوسن عورتوں کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ ان کے حق پر ڈاکہ ہی نہ پڑ جائے۔ وہ تو فوراً ہی چلا اٹھی تھی، کہنے لگی کہ اس پر زکوٰۃ لگتی ہی نہیں ہے، ارے یہ تو اپنا کماتی ہے، آپلے بیچ کر گزر بسر کرتی ہے، اسے تو زکوٰۃ لگتی ہی نہیں۔ ان خواتین نے شور مچا کر اماں رضیہ کو وہاں سے نکال دیا تھا۔ اماں رضیہ تو سیٹھ کے آگے ہاتھ جوڑ کر بس روتی رہ گئی۔ بہرحال روتے ہوئے جب واپس گھر آئی تو اس کے بچے بے ہوش ایک جانب کو گرے پڑے تھے، بڑی مشکل سے سانس لے رہے تھے۔ وہ اپنے بچوں کو سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، انہیں ہلانے لگی کہ کہیں وہ جان کی بازی ہار تو نہیں گئے۔ اس کے رونے کی آواز آس پاس کے گھروں تک بھی جا رہی تھی کہ تب ہی اس کے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے وہی سیٹھ کھڑا تھا۔ سیٹھ اکیلا نہ تھا بلکہ اس کے ساتھ راشن تھا، پیسے تھے جو لا کر اس نے اماں رضیہ کے ہاتھ پر رکھے تھے۔ کہنے لگا کہ تو مجبور اور بے بس عورت تھی اور مستحق تھی، یہ سب میں تمہاری آنکھوں میں دیکھ چکا تھا۔ یہ میرے رب کی طرف سے ہی ایک اشارہ تھا کہ میں تمہارا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد اماں رضیہ کا گھر راشن سے بھر چکا تھا۔ وہ سیٹھ اس کے بچوں کو ہسپتال بھی لے کر گیا جہاں پر ان کا خوب خیال رکھا گیا۔ کھانے کو دیا گیا تو وہ کچھ ہی دیر میں بہتری محسوس کرنے لگے۔ اماں رضیہ تو جتنا سیٹھ کا شکریہ ادا کرتی اتنا کم تھا۔ اس کے بعد سیٹھ نے اسے اپنے گھر پر ملازمہ رکھ لیا اور اس کے بچوں کی پڑھائی کی بھی ذمہ داری اٹھا لی۔ زندگی میں سکون لوٹ آیا تھا اور اماں رضیہ اپنے رب کی آزمائش پر پورا اتر چکی تھی۔